السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے جہنم میں پڑاؤ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے جنت مومنین اور جہنم گنہگاروں کو ان کے کیے کی سزا دینے کے لیے بنائی۔ وہی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی گنہگاروں سے انتقام لے گا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اس کا دنیا و آخرت میں کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام وفادار صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، جہنم ایک ایسی جگہ ہے جو اس قہار و جبار کے جلال و قہر کا مظہر ہے۔ جس طرح اس کی رحمت و نعمت کی انتہا نہیں، اسی طرح اس کے غضب و قہر کی کوئی حد نہیں کہ ہر وہ تکلیف و اذیت کے ادراک کی جائے۔ دنیا میں تو اس کی پکڑ صرف ایک ادنا حصہ ہے اس کی بے انتہا عذاب کا۔ قرآن مجید و احادیث میں جو اس کے عذاب کی سختیاں ذکر کی گئی ہیں، مقصد یہ ہے کہ مسلمان دیکھیں اور اس سے پناہ مانگیں اور ان اعمال سے بچیں جن کی جزا اور سزا جہنم ہے۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے، اے رب، یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے دے۔ قرآن مجید میں بکثرت ارشاد ہوا کہ جہنم سے بچو، اے مومنو جہنم سے بچو، دوزخ سے ڈرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھانے کے لیے کثرت کے ساتھ جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ جہنم اتنی بری جگہ اور اتنا اذیت ناک پڑاؤ ہے کہ جہنم کے شرارے اونچے اونچے محلوں کے برابر اڑیں گے، گویا زرد اونٹوں کی قطار کے پہم آ رہے ہوں۔ آدمی اور پتھر اس جہنم کا ایندھن ہے۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے، اس آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ جس کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ ایسا گھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی گھولتی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس شخص پر ہو رہا ہے، حالانکہ اس پر جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا۔ سب سے ہلکے درجے کا جس پر عذاب ہوگا اس سے اللہ عز و جل پوچھے گا کہ اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو یہ ساری زمین فدیہ میں دے دے گا؟ تو عرض کرے گا ہاں۔ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جب تو پشت آدم میں تھا تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا تمہیں حکم دیا تھا کہ کفر نہ کرنا، میری نافرمانی نہ کرنا، مگر تو نہ مانا۔ جہنم کی آگ 1000 برس تک دھو کر نکالی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی۔ اب تو یہ نری سیاہ ہے جس میں روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ جناب جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کیا کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں، اور قسم کھا کر کہا کہ اگر جہنم کا کوئی دروغہ اہل دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے کل کے کل اس کی ہیبت سے مر جائیں، اور بقسم بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر، تمام پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو زمین کانپنے لگے اور انہیں قرار نہ ہو، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھنس جائیں۔ یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں کہ بعض موسم میں تو اس کے قریب جانا شاق اور مشکل ہوتا ہے، پھر بھی یہ آگ خدا سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر سے نہ لے جائے، مگر تعجب ہے انسان سے کہ جہنم میں جانے کا کام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے دنیا کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے۔ اللہ کے بندو، دوزخ کی گہرائی کو خدا ہی جانے کہ کتنی گہری ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 برس میں بھی جہنم کی تہ تک وہ چٹان نہیں پہنچے گی۔
پھر اس میں مختلف طبقات اور وادیاں اور کنویں ہیں. بعض وادیاں ایسی ہیں کہ جہنم بھی ہر روز 70 مرتبہ یا زیادہ ان سے بھی یا 70 سے بھی زیادہ مرتبہ ان وادیوں سے پناہ مانگتی ہیں. یہ خود اس جگہ کی حالت ہے. اگر اس میں اور کچھ عذاب نہ ہوتا تو یہی کیا کم تھا، مگر گنہگاروں کی سرزنش کے لیے اور طرح طرح کے عذاب مہیا کیے. جہنم کے اندر لوہے کے ایسے بھاری گرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن و انس جمع ہو کر اس کو اٹھا نہیں سکتے. بختی اونٹ کی طرح گردن برابر بچھو، اور اللہ عز و جل جانے کس قدر بڑے سانپ کے اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں تو اس کی سوزش، درد، بے چینی 1000 برس تک رہے. تیل کی جلی ہوئی چھلپٹ کی مثل سخت کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا کہ منہ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کھال گر جائے گی، سر پر گرم پانی بہا دیا جائے گا. جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ جہنمیوں کو ہی پلائی جائے گی. خاردار تھوہڑ کھانے کو دیا جائے گا. وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ زمین میں آ جائے تو اس کی سوزش و بدبو تمام اہل دنیا کی معیشت برباد کر دے، اور وہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے گا. اس کے اتارنے کے لیے زمین مانگے گی. ان کو وہ گھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری گال گل کر اس میں گر پڑے، اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور وہ شوربے کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف نکلے. پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اس پانی پر ایسے گریں گے جیسے تونس یعنی نہ بجھنے والی پیاس کے مارے ہوئے اونٹ ہوں. پھر گنہگار اپنی جان سے عاجز آ کر باہم مشورہ کریں گے کہ مالک علیہ السلام جو کہ دروغہ جہنم ہیں ان کو پکاریں کہ اے مالک علیہ السلام، تیرا رب ہمارا قصہ تمام کر دے، یعنی ہمیں موت دے دے اس تکلیف سے. مالک علیہ السلام جہنمیوں کا 1000 برس تک جواب نہ دیں گے. 1000 برس کے بعد فرمائیں گے مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی تم دنیا میں نافرمانی کرتے رہے. پھر جہنمی 1000 برس تک رب العزت کو اس کی رحمت کے ناموں سے پکاریں گے. وہ 1000 برس تک جواب نہ دے گا. اس کے بعد فرمائے گا تو یہ فرمائے گا دور ہو جاؤ، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو. اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے. ابتدائی آنسو نکلے گا، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون کے آنسو روئیں گے. روتے روتے گالوں میں خندقوں کی مثل گڑے پڑ جائیں گے. رونے کا خون اور پیپ اس قدر ہوگا کہ اگر اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگیں. جہنمیوں کی شکلیں ایسی کریاں یعنی کراہت آمیز ہوں گی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اسی صورت پر لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں، اور جسم ان کا ایسا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانے سے یعنی ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک تیز سوار کے لیے 3 دن کی مسافت ہے. ایک ایک داڑھ احد کے پہاڑ کے برابر ہوگی. کھال کی موٹائی 42 ذراع یعنی تقریباً 7 فٹ موٹی کی جائے گی. زبان 1 کوس یعنی تقریباً 4 کلومیٹر چوڑی اور 2 کوس یعنی تقریباً 8 کلومیٹر تک منہ سے باہر گھسیٹی ہوگی کہ لوگ اس کی زبان کو روندیں گے. جہنمی جہنم میں منہ سمیٹے ہوئے ہوں گے، اس کے باوجود بھی اوپر کا ہونٹ سمٹ کر اور لپٹ کر سر کے درمیانی حصے کو پہنچ جائے گا، اور نیچے کا ہونٹ اتنا لٹکے گا کہ ناف تک پہنچ جائے گا. اے اللہ کے بندو، یہ تو جہنمیوں کی ظاہری حالت ہے، مگر جہنم میں تو کسی قسم کا عذاب ان کا منتظر ہے. مگر جہنم میں تو کسی اور ہی قسم کا عذاب ان کا منتظر ہے، جیسے کہ جہنمی کے قد کے برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کر دیا جائے گا. پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اور آگ کو تالا لگایا جائے گا. پھر یہ آگ والا صندوق ایک اور آگ والے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی آگ کا تالا لگایا جائے گا. پھر اسی طرح اس کو ایک اور صندوق میں رکھ کر اور آگ کا تالا لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا.
تو اب ہر جہنمی یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہے۔ جب سب جنتی جنت میں داخل ہوں گے اور جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے، اس وقت جنت و دوزخ کے درمیان موت کو مینڈھے یعنی ایک دمبے کو لا کر کھڑا کیا جائے گا۔ پھر منادی کرنے والا فرشتہ یہ منادی کرے گا اور جنت والوں کو پکارے گا۔ وہ ڈرتے ہوئے، جنتی لوگ ڈرتے ہوئے اس فرشتے کی طرف جھانکیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے ہمیں نکلنے کا حکم دے دیا گیا ہو۔ پھر جہنمیوں کو وہ فرشتہ پکارے گا، آواز لگائے گا، وہ خوش ہوتے ہوئے اس فرشتے کی طرف جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت اور عذاب سے ان کو رہائی مل جائے۔ پھر ان سب سے پوچھا جائے گا، اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ وہ موت پھر ذبح کر دی جائے گی اور فرشتہ کہے گا اے اہل جنت، ہمیشگی ہے تمہارے لیے، اب تم مر نہیں سکتے، اس جنت میں رہو۔ اور اے اہل نار یعنی جہنمیوں کے باسیوں جنہوں نے جہنم کے اندر پڑاؤ کیا ہے، تمہارے لیے بھی ہمیشگی ہے اور اب تمہارے اوپر موت نہیں۔ اس وقت جنتیوں کے لیے خوشی پر خوشی ہے اور گنہگاروں کے لیے غم بالائے غم ہے۔ اسی لیے اے مسلمانوں، اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اسی کے لیے اپنی تیاری کرو۔ آج اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ سنبھل جاؤ اور گناہ چھوڑ دو، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع بناؤ، اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو، نیکی کی چیزوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، نہ کہ دنیاوی چیزوں میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے اور جو صرف اور صرف پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنا ولی اور دوست بنائے، ایسا ولی جو گناہ نہ کرے اور اپنی لغزشوں پر ہمیشہ آنسو بہا کر اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا رہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔